اهدنا الصراط المستقيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں یہ کوئی حقیقت بھی ہے یا صرف باتیں ہی ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میرے پیغمبر آپ کہیں کہ مجھے اپنے رب کی قسم یہ عذاب بالکل سچی بات ہے اور اس نے ایک دن واقع ہونا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اس عذاب کی شدت کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ جس عذاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہونا بھی ہے یا نہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ اس عذاب کی شدت کیا ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اگر بالفرض والمحال ہر ایسے نفس اور ہر ایسے جی کے لیے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کفر کی حالت میں اس کی موت آئی، اگر ہر ایسا بندہ جس کی موت کفر کی حالت میں آ گئی، اگر اس کو مل جائے وہ چیز جو زمین میں ہے، جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں اگر وہ ساری اس کو دے دی جائیں بالفرض والمحال، اور پھر اس بندے کو عذاب میں ڈال دیا جائے تو لفتدت بھی، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی جان چھڑا لے گا. وہ کہے گا ساری چیزیں لے لو مجھے چھوڑو. اتنا سخت عذاب ہے کہ اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دے رہا ہے، ہر چیز قربان کر رہا ہے. اگر وہ چیز اس کے پاس ہوتی ہے تو نہیں، بالفرض اگر اس کے پاس کائنات کی ہر چیز ہوتی تو عذاب اتنا سخت ہے کہ وہ اس کو دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ مجرم لوگ یہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے جب دیکھیں گے عذاب. قیامت کے دن جب عذاب آئے گا تو اس وقت یہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے. یہ اسرو کا جو لفظ ہے یہ من قبیل الازداد ہے، اس کے دونوں معنی ہیں جی، ظاہر کرنا اور چھپانا. یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں جی. ظاہر کریں گے ندامت، شرمندگی، دوسرا معنی ہے چھپائیں گے شرمندگی. قاموس میں ہے اسرہ کتمہ و اظہرہ، چھپانا بھی اور ظاہر کرنا بھی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ اور ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. الا ان للہ، دعوے پر چھٹی عقلی دلیل جی. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. آگے شرک فعلی کی تردید ہے تو اس کے لیے یہ تمہید ہے جی. کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے تو پھر نظر و نیاز بھی اللہ ہی کے نام کی ہونی چاہیے جی. جب ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو اس میں حصہ بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے جی. آگاہ رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں.
وہ اللہ ہی ہیں، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے۔ یا ایھا الناس، ترغیب الی القرآن، اے انسانو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے جو تمہیں برے کاموں سے روکتی ہے، وشفاء، اور یہ شفا ہے لما فی الصدور، ان بیماریوں کا جو سینوں کی بیماریاں ہیں، گندے عقیدے، وہ جو انسان کے دل کو متاثر کرتے ہیں جی، قرآن اس کے لیے شفا ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے علم کے اعتبار سے، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے عمل کے اعتبار سے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، جو اس پہ عمل کرتا ہے اللہ اس پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں للمؤمنین، لیکن یہ سارے کام ان لوگوں کے لیے ہونے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ہے سب کے لیے، لیکن یہاں مومنین کا ذکر اس لیے ہے کہ فائدہ انہوں نے حاصل کرنا ہے سب کے لیے، لیکن فائدہ چونکہ ایمان والوں کو حاصل ہونا ہے لہذا اللہ نے تذکرہ انہی کا کیا ہے جی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو میرے پیغمبر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ کیا ہے جی، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ کیا کرو؟ تو تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا متعلق جو ہے وہ ہے فَلْيَفْرَحُوا جی، اور اس پر بعد والا فَلْيَفْرَحُوا قرینہ ہے جی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جائیں، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کہتے ہیں اسی کے ساتھ خوش ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ اسی چیز کے ساتھ خوش ہوں جو اللہ نے اپنی رحمت اور فضل انسانوں کو عطا کیا ہے قرآن کی شکل میں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں دنیا میں۔ پورا قرآن کیا، ایک آیت قرآن کی، وہ کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے جی، اللہ کا کلام ہے، باقی سب مخلوق ہیں چیزیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے جی۔ تو کیا کہاں مخلوق اور کہاں اللہ کی صفات، ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ ایمان کی توفیق عطا کریں اور قرآن کی تعلیم دیں، پھر وہ اگر فاقے کی شکایت کرتا ہے کہ میں مر رہا ہوں کچھ نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں میں بھوک پیدا کر دیتے ہیں، ہوس، پھر جتنی مرضی اس کے پاس چیز ہو وہ سیر نہیں ہوگا جی، جو قرآن کے ہوتے ہوئے اپنی فقر کا اظہار کرتا ہے جی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ جو کہتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، یہ کائنات کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے جی۔ اتنی بڑی نعمت کسی کو ملے اور وہ کہے کچھ نہیں ہے، تو اللہ بھی کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں تو کچھ نہ صحیح، ہم بھی وہی کرتے ہیں جو تیرا گمان ہے جی، پھر وہ بندہ کبھی سیر نہیں ہوتا جی۔ یہ تفسیر قرطبی والے نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جی۔ قل ارائیتم، ساتویں عقلی دلیل جی، اللہ فرماتے ہیں کہو میرے پیغمبر ارائیتم، لوگو کبھی غور کیا کرو، ما انزل لکم من رزق، اس چیز کے بارے میں غور کیا کرو جو اللہ نے اتاری ہے تمہارے نفع کے لیے، یعنی رزق، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے جس کے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی اس میں تو غور کیا کرو۔ تم کیا کرتے ہو، فجعلتم منہ حراما، اس میں سے کچھ حصہ تم بناتے ہو حرام اور کچھ حلال۔ اللہ نے رزق اتارا ہے، تم کچھ حصہ حلال بناتے ہو کچھ حرام، اپنی مرضی سے حلال حرام کے فیصلے کرتے ہو۔ اتاری اللہ نے یہ چیزیں، تو جب اتارنے والا وہ ہے تو حلت اور حرمت کے فیصلے بھی اسی نے کرنے ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ نفی شرک فعلی کے بارے میں اللہ نے دلیل دی ہے جی کہ اتارنے والا میں ہوں،
تم کبھی غور تو کرو اس چیز کے بارے میں۔ میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے اللہ اذن لکم، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ جس کو چاہو حلال کرو جس کو چاہو حرام، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہو؟ دو میں سے کوئی ایک چیز ہے جی، یا اللہ نے اجازت دی ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ گڑھتے ہو، دو میں سے ایک چیز ہے۔ پہلی شک تو منتفی ہے جی، پہلی شک تو ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے اجازت دی ہو۔ کہاں ہے وہ تمہارے پاس سند کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ جس کو مرضی حلال کرو جس کو مرضی حرام؟ تو جب پہلی شک منتفی ہے تو دوسری شک متعین ہے جی، کہ اللہ پہ جھوٹ ہی گڑھتے ہو اور کچھ نہیں ہے جی۔ اب اس شک پر آگے اللہ نے زجر ذکر کی ہے جی، اسی شک پر جو دوسری ہے، وما ظن الذین، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ، اے فی یوم القیامہ، یہ یوم مفعول فی ہے جی، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے بارے میں، فی یوم القیامہ، قیامت کے حق میں جو جھوٹ گھڑتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گی جی۔ یا دوسرا معنی جی، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ گڑھتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ماذا یفعل بہم یوم القیامہ۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا کبھی سوچیں تو صحیح کہ اللہ نے کرنا کیا ہے ان کے ساتھ قیامت کے دن۔ دنیا میں اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان، دلیل عقلی نمبر 8 کی، علم کی صفت اللہ نے ذکر کی ہے کہ میں کتنا علیم ہوں۔ وما تکون فی شان، نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، وما تتلو منہ، اور نہیں پڑھتے آپ اس اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن، ولا تعملون من عمل، اس کی کیا تخصیص ہے جی، آپ کوئی عمل بھی نہیں کرتے، خواہ وہ کوئی چھوٹا بڑا عمل ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ان پہ حاضر ہوتے ہیں، اذ تفیضون فی، جب تم داخل ہوتے ہو اس میں، مصروف ہوتے ہو اس کام میں۔ آپ کسی حالت میں ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہ نے اس عمل کو الگ ذکر کیا ہے جی، کیونکہ یہ بڑا خاص عمل ہے جی باقیوں سے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے جی۔ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ اس میں گواہ ہوتے ہیں جی۔ اور ان باتوں کی کیا تخصیص ہے، وما یغضب، نہیں غائب ہوتے تیرے رب سے ذرہ کے برابر کوئی چیز، آسمان میں اور نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ میں موجود ہے جی۔ اللہ کو سب معلوم ہے جی، اتنی بڑی ذات جو ہر چیز کو جاننے والی ہے، ہر چیز کا جاننے والا وہی ہے، ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے جی۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی چیزوں کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے علاوہ خود ساختہ تحریمات سے بچو جی۔ الا ان اولیاء اللہ، بشارت اخروی، جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں جی جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے، یہ ہیں اللہ کے ولی، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں آخرت میں، ولا هم یحزنون، اور دنیا کی چیزوں کے ختم ہونے کا غم بھی نہیں ہے جی۔ اگر اللہ نے دنیا میں ان کو چیزیں نہیں دیں، آخرت میں جب جائیں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جی۔ وہ جو آخرت میں جنت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر ان کو نہ بھی ملیں تو وہ کہیں گے شکر ہے یا اللہ جنت دے دی ہے، دنیا ملی یا نہ ملی، کوئی غم نہیں ہوگا دنیا کی چیزوں کے ختم ہونے کا۔ یہ کون ہے جی؟ اللہ کے ولی، الذین آمنوا، پہلی صفت ان کی ہے ایمان، دوسری صفت ہے کانوا یتقون، بچتے رہتے ہیں جی گناہوں سے، ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے جی۔
لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، الرؤیا الصالحہ، نیک اچھے خواب یا دنیاوی بشارتیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوشخبریاں دیتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے جنت کی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں کے اندر تبدیلی نہیں، کلمات مراد مواعید، جو اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں اس میں تبدیلی نہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم، تسلی ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، یہ جو آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا، ان العزت للہ جمیعا، اس لیے کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، غلبہ، عزت، بلندی، ہر عزت کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، تصرف اسی کا ہے جی، کیوں؟ هو السمیع، وہی ذات ہے جو باتوں کو سنتا ہے، وہی ذات ہے جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے جی۔ عالم الغیب بھی وہی ہے، متصرف الامور بھی وہی ہے جی، تو پھر غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو جی؟ الا ان للہ، دلیل عقلی نمبر 9 جی، خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں، انسان، جن، فرشتے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اس جملے کو ذرا اس کا معنی سنیں جی، آیت کے اس جملے کا، یہ زجر ہے، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں جی؟ یتبعو کا مفعول معذوف ہے جی، الذین یدعون یہ اس کا فاعل ہے، اور اس کا مفعول معذوف ہے جی، آلہہ، اور یہ جو شرکاء ہے نا جی، یہ یتبعو کا، یدعون کا مفعول معذوف ہے آلہہ، اور یتبعو کا مفعول شرکاء ہے جی۔ اب میں نے سنے جی، وما یتبع الذین یدعون آلہہ، نہیں اتباع کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے معبودوں کو، اپنے معبودوں کو، الہوں کو، وہ نہیں اتباع کرتے اللہ کے سوا شرکاء، شریکوں کی، جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ ان شریکوں کی اتباع نہیں کرتے، شریکوں کو نہیں پکار رہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریک ہو تو پکاریں، اللہ کا تو شریک ہی کوئی نہیں، تو جن کو وہ پکار رہے ہیں شریک سمجھ کر، وہ ان شریکوں کی عبادت نہیں، وہ ان شریکوں کی پکار نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ شریک ہی کوئی نہیں، تو پھر ان کی پکار کیا ہونی ہے جی؟ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی پکار نہیں، جو لوگ حضرت مریم کو پکار رہے ہیں، فرشتوں کو، عزیر کو، اللہ کے نبیوں کو، تو یہ جن کو پکار رہے ہیں نا الہ سمجھ کر، یہ ان شریکوں کی پکار نہیں ہے جی، یہ خود ساختہ پکارے ہیں جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں جی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں اتباع کرتے مگر بے اصل خیالات، اور نہیں ہے یہ الا یخرسون، مگر اندازے لگاتے ہیں جی۔ هو الذی، دلیل عقلی نمبر 10، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو، کیا بنایا ہے جی؟ جعلہ کا دوسرا مفعول معذوف ہے جی، مظلمن، اللہ نے بنایا ہے رات کو مظلمن، اندھیرے والی، لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اگر رات نہ ہوتی تو کیسے سکون ہوتا جی؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جہاں 4 مہینے رات آتی ہی نہیں، دن ہی دن۔ ناروے میں ایک شہر ہے اوسلو، اس کے ساتھ کچھ علاقے ہیں جہاں 3 مہینے 4 مہینے رات آتی نہیں، دن ہی دن، 6 مہینے۔ آج کل ان کا جو روزہ ہے وہ تقریباً 22 گھنٹے کا ہے جی،
لیکن ٹھنڈک بڑی ہے وہاں، یہ نہیں کہ کوئی گرمی ہے۔ کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے، کچھ نے طے کیا ہے کہ ہم قریب والا جو ملک ہے اس کے حساب سے روزہ رکھیں گے سحری افطاری، کچھ نے کہا ہے ہم مکے والے حساب سے رکھیں گے، علماء نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، کچھ نے کہا ہے نہیں اسی طرح رکھو جس طرح ہے، چاہے 20 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے 22 گھنٹے کا اسی طرح رکھو، اور ٹھنڈک ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا بھوک بہت لگتی ہے، 22 گھنٹے کون بھوک، پیاس تو نہیں لگتی ہمیں لیکن بھوک بہت لگتی ہے، تو اللہ نے رات کو اندھیرا بنایا ہے تاکہ سکون حاصل کرو، اگر روشنی رہتی تو بندہ کیسے مطلب ہے سوتا آرام کرتا، رات کی جو اپنی مصروفیات ہیں، والنہار اللہ نے دن کو بنایا ہے مبصرا دکھلانے والا تاکہ اس میں تم چیزوں کو دیکھو۔ دیکھیں نا جی قرآن کا اعجاز کیسے ہے، کلام کی روش کیسے ہے، ایک طرف اللہ نے لتسکنو ذکر کر دیا اور رات کو کیا بنایا اس کو چھوڑ دیا، دوسری طرف اللہ نے دن کے بارے میں مبصرن ذکر کیا، کس لیے بنایا اس کو چھوڑ دیا۔ آپ تقابل سے ایک چیز ادھر لے لیں ایک ادھر لے لیں، تو ادھر دن کو مبصر بنایا تو رات مظلم ہوگی نا، دن سکون کے لیے ہے تو رات سکون کے لیے ہے تو دن جو ہے نا وہ ذریعہ معاش ہے جی، بے سکونی کے لیے ہے جی ذریعہ معاش، اس میں آپ تلاش کریں چیزیں جی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں اس قوم کے لیے جو ان مضامین کو سنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنے دلائل کے بعد حیرانگی سنے جی، کالو شکوہ جی، بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے اولاد، اللہ کے لیے اولاد بنا لی ہے، کہتے ہیں یہ نائب ہیں اللہ کے، سبحانہ، اس کی اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب جی اللہ کی ذات پاک ہے نائب بنانے سے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے جی۔ نمبر 3 اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، باقی سب اس کے محتاج ہیں، نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل، من سلطان کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ چیز جس کو تم جانتے نہیں، یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں جی، اللہ نے نائب بنایا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک ہیں، یہ سب جہالت پر مبنی ہے جی باتیں۔ قل ان الذین، زجر جی کہہ دیجئے جو لوگ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا کیوں دیتے ہیں جی، اس کا جواب یہ نفع ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں چکھائیں گے سخت عذاب ان کے کفر کی وجہ سے جی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اس عذاب کا ایک نمونہ سنے جی، اللہ نے اس کا ایک نمونہ ایک واقعہ کی شکل میں ذکر کیا ہے۔ پڑھیے ان پر خبر نوح کی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو اے میری قوم اگر تم پہ گراں گزرتا ہے میرا ٹھہرنا، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، اگر یہ بات تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ نوح اللہ کی آیات کیوں پڑھتا ہے، اس کی جزا معذوف ہے جی، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تمہیں میرا اللہ کی آیات پڑھنا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ابالی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنا معاملہ پکا کر لو۔ اچھا اب میرے بارے میں جو کرنا ہے نا اپنی ایک بات طے کر لو سارے اکٹھے ہو کر۔ وَشُرَكَاءَكُمْ، شرکا جو ہے اس سے پہلے اس کا عامل معذوف ہے، وَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اپنے شریکوں کو بھی بلاؤ جی، ود سوا یعوس یعوق اور نصر، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں بھی پکارو کہ نوح کے خلاف آؤ ہماری مدد کرو۔ اچھا ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا معاملہ اور تمہاری تدبیر وہ تم پر مخفی نہ رہے، غمہ مستور، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم کہو
یہ بات رہ گئی تھی، سوچ بچار کر کے فیصلہ کرو۔ ثم مقضو الیہ، پھر تم میری طرف جو فیصلہ کرنا ہے کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو جی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا ایمان جی۔ ساری قوم ایک طرف کھڑی ہے، اکیلے اللہ کے پیغمبر ہیں، چند بندے ایمان لائے، اور چیلنج دیکھیں کتنے بھروسے سے کر رہے ہیں۔ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، مشورہ کرو، اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے بارے میں جو سازش کرنی ہے کر گزرو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ موحد چے برپائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت ز کس، برینست بنیاد و توحید بس۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی باتیں کی ہیں، کہتا ہے موحد آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاؤں پہ آپ سونا چاندی ڈال دیں، یا اس کے گلے پر تلوار رکھ دیں جی، ہندی تلوار تیز، نہ اس کو سونے چاندی کی لالچ ہوتی ہے، نہ تلوار کا خوف ہوتا ہے، بس یہی توحید کی بنیاد ہے، اور کافی ہے یہ بات۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر سے سمجھ آ رہی ہے، جو مرضی کر لو جی۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ جب وہ بیان کرتے تھے تو ان کی تقریر میں یہ جھلک بڑی نظر آتی تھی۔ فرماتے تھے یہ جو میں پیروں کو چیلنج کرتا ہوں، بڑے بڑے گدی نشینوں کو، اور یہ کرتا ہوں، ان بلاؤ نا ان کو کہ شیخ القرآن کا ایک بال تو بگاڑیں اپنی جگہ سے جی، اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں جی۔ یہ بار بار اپنی تقریروں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمایا کرتے تھے، کرو نا، اگر ان میں کچھ ہمت ہے تو کرو۔ تم جو کہتے ہو سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ نہ کریں، بس میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں جی۔ پھر کہتے کخ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کخ پنجابی میں کبھی بات کرتے تھے بڑے خوبصورت لہجے میں، کخ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کخ بھی، یہ ہاتھ کرتے تھے یوں، کخ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ منظر جب یاد آتا ہے نا جی تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کتنی توحید کی ان کے اندر جذبہ رکھا تھا۔ آج سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں نا جی، ان کی ایک جو تقریر ہوتی تھی توحید کے بارے میں اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی ان کے اندر جذبہ تھا، اور اتنا اللہ کی توحید کے بارے میں اتنا ان کے اندر جو تھا نا جی، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مجسمہ توحید تھے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرو اور تم منہ موڑو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو مجھے کیا پرواہ ہے، میں نے کو تم سے چندہ لینا ہے کہ یہ روٹ جائے گا اور یہ روٹ جائے گا اور یہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ تو ان کو خطرہ ہو جو چندوں پر پلتے ہیں، جن کا مقصد لوگوں کی جیب ہوتی ہے جی، وہ دیکھتے رہتے ہیں ان کو۔ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے کبھی مزدوری نہیں مانگی، ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ کے ذمے ہے، بس میں نے سب کچھ اپنے رب سے لینا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اسلام لانے والوں میں سے۔ یہ حضرت نوح کی تقریر ہے جی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جھٹلا دیا نوح کو، ہم نے اسے بھی نجات دی اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور کر دیا ہم نے ان کو جانشین، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ دیکھو کیسے ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ اگر تم بھی اسی طرح کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے بھیجے کئی رسول ان کے قوموں کی طرف، لائے ان کے پاس واضح دلائل۔ قوم کی ضد یہ تھی کہ وہ نہیں تھے کہ ایمان لاتے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تکذیب کر چکے تھے وہ اس سے پہلے، جس چیز کے ساتھ وہ تکذیب کر چکے تھے پہلے ان کے بڑے، تو بعد والے لوگ اس پر ایمان نہ لائے۔ کذالکا، کاف تعلیلیہ ہے جی، کیوں نہ ایمان لائے؟ اس لیے کہ ہم مور لگا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر جو زیادتی کرنے والے ہیں، مور جباریت لگ جاتی ہے، ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ثم باسنا، تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ جی، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو، فرعون اور اس کے ملاحی، اس کے سردار اور اس کی جماعت، اپنی آیات کے ساتھ دلائل دے کر، فاستکبروا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس لیے کہ وہ قوم ہی ایسی تھی جو مجرمین، جرم کی خوگر مجرم قوم تھی جی۔ فلما جاءہم الحق، جب ان کے پاس آ گیا معجزہ ہماری طرف سے،
کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق، تم کہتے ہو حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اسحر ھذا، یہ جادو ہے؟ حق کے بارے میں تم کہتے ہو جب وہ حق آ گیا ہے کہ یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جی، یہ تو پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا حق ہے۔ کہنے لگے وہ اجئتنا، تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں ہٹا دے اس مذہب سے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، ایک تو ہمیں ہمارے بڑوں کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، یہی مشرک کا وتیرہ ہوتا ہے جی۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تم دونوں کے لیے سرداری ہو جائے زمین میں، تم چاہتے ہو کہ مصر کے بادشاہ بنو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون کہتا ہے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر ماہر۔ جب آ گئے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل، اللہ اس کو ناکام کریں گے، اس لیے کہ اللہ نہیں بننے دیتا کام مفسدین کا، فسادیوں کا کام اللہ کبھی بننے نہیں دیتا جی۔ اللہ فسادیوں کو دنیا میں ذلیل کرتے ہیں اور تم ہو فساد کرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، تفسیر قرطبی میں ہے جی، کہ یہ جو آیت ہے نا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، جو بندہ رات کو سوتے وقت بستر پر جا کر یہ آیت پڑھتا ہے اور اپنے جسم پر اس کو دم کرتا ہے تو کبھی جادو اس بندے پر اثر نہیں کرے گا جی، یہ آیت۔ اور اگر کسی پہ جادو ہو چکا ہے، اس کو اگر یہ آیت پڑھ کے اس پہ پھونکا جائے یا پانی پلایا جائے تو اللہ اس کے جادو کو ختم کر دیں گے اس آیت کی برکت سے۔ یہ جو آیت ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے حکم سے، چاہے مجرم اس کو ناپسند ہی کیوں نہ سمجھے جی۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، نہیں ایمان لائے موسیٰ پر، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ، مگر تھوڑی سی جماعت، من قومہ، موسیٰ کی قوم میں سے، عَلَىٰ خَوْفٍ، اور وہ بھی فرعون سے ڈرتے ڈرتے، وَمَلَئِهِمْ، اور ان کے حکام سے ڈرتے ڈرتے، مَلَئِهِمْ، ان کے حکام سے ڈرتے ڈرتے۔ یہ مَلَئِهِمْ میں جو جمع کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو دو چیزیں ہیں جی، پہلے فرعون اور قوم۔ تو اگر یہ فرعون کی طرف لوٹتی ہے تو فرعون تو مفرد ہے اور ضمیر جمع کی آئی ہے جی، مَلَئِهِمْ۔ تو اس پر اشکال یہ ہے کہ مرجع میں اور ضمیر میں مطابقت نہیں جی، ضمیر جمع ہے، مرجع اس کا مفرد ہے جی۔ تو اس کا جواب دیا ہے مفسرین نے کہ فرعون اتنا بڑا تھا کہ وہ اکیلا بھی کئی لوگوں کی طرح تھا، اس لیے اللہ نے مَلَئِهِمْ جمع کی ضمیر ذکر کی ہے۔ فرعون اکیلا بھی کئی بندوں کی طرح تھا جی۔ دوسرا یہ کہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فوج، اس کے ساتھ حکومت، پولیس، تو اللہ نے اس کا اظہار کیا ہے مَلَئِهِمْ میں۔ ان یفتنہم، اس بات سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے، ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہمیں فتنے میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور بے شک فرعون یہ زمین میں بڑا سرکش تھا، اور بے شک یہ لمن المسرفین، ہاتھ چھوڑنے والا تھا۔ حضرت مولانا جاجروی رحمہ اللہ نے منع کیا ہے مسرفین کا، ہاتھ چھوڑنے والا، کچھ نہیں دیکھتا تھا جی، بڑا ہاتھ چھوڑنے والا تھا، جو آتا تھا رگڑ دیتا تھا اس کو۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، اے رب ہمیں نہ بناؤ فتنہ، ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنانا، اور ہمیں نجات دینا اپنی رحمت سے کافر قوم سے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، پہلا حکم بناؤ
اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر، اپنے لیے اپنی قوم کے لیے مصر میں ایک گھر بناؤ، یعنی جو پہلے گھر ہے نا جی جو ان کے اپنے ہیں اس کو چھوڑ کر نا ایک بڑا گھر بناؤ جس میں سارے اکٹھے ہوں، ذرا تھوڑی ہجرت کرو، تھوڑی سی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک اور گھر بناؤ۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو بنا لو قبلہ، قبلے سے مراد ہے مسجد۔ اگر باہر تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے اپنے گھر میں نماز پڑھو جی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ نجات کا علاج یہ ہے کہ نماز قائم کرو، اور آگے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کامیابی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب تو نے دیا ہے فرعون اور اس کے لشکر والوں کو زینت، دنیا کا سامان اور کئی قسم کا مال دنیا کی زندگی میں، اے رب یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، تاکہ وہ تمہیں گمراہ کریں، تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ کیوں بھئی مال اس لیے ملتا ہے کہ بندہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کرے؟ نہیں، تو یہ لام علت کا نہیں ہے جی، لام عاقبت کا ہے جی۔ لام لیذلوا کا جو لام ہے یہ عاقبت کا ہے۔ اب میں نہ سنیں، اس لیے مال دیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نتیجہ کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ ہم پہ ناراض ہے تو ہمیں مال کیوں دیا ہے؟ اگر اللہ ہم پہ خوش نہیں ہے تو یہ حکومت کیوں ہمارے پاس تھی؟ تو اس سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ لہذا میری دعا یہ ہے کہ ان کے مالوں پر تباہی پھیر دے، رب نطمس علی اموالہم، ان کی مالوں پہ تباہی پھیر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سختی کر دی، پس نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دیکھیں عذاب علیم کو جی۔ مور جباریت لگ گئی ہے ان پر، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے جی۔ دونوں سے کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت، اچھا دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اللہ نے کہا دونوں کی دعا۔ ہارون جو تھے وہ آمین کہنے والے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آمین دعا ہوتی ہے جی، دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جو بندہ آمین کہہ لیتا ہے وہ امام کے ساتھ سب چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب امام سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے مقتدی آخر میں آمین کہتے ہیں، ان کی بھی ہو گئی جی، وہ بھی سب دعاؤں میں شامل ہو گئے جی، آمین کہنے والے بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فاستقیما، تو ٹھیک رہنا، مضبوط رہنا، جلدی نہ کرنا، اور ان لوگوں کے راستے کے پیچھے نہ لگنا جو جانتے نہیں ہیں، بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، جلدی نہ کرنا۔ دعا قبول ہو گئی ہے، نتیجہ بعد میں ظاہر ہوگا۔ اس دعا میں اور نتیجے میں 40 سال کا وقفہ ہے جی۔ دعا کی تو فرعون کا غرق جو ہے 40 سال بعد ہوا۔ اگر 40 سال تک اللہ کے نبی انتظار کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی دعا مانگے ابھی چیز سامنے آ جائے، ہم بے صبرے ہیں جی۔ اللہ کہتے ہیں صبر کرو، دیں گے ایک وقت پہ دیں گے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، فرعون ان کے پیچھے لگا اور اس کا لشکر، بغین، زیادتی اور ظلم کے ساتھ، یہاں تک کہ ادرکہ الغرق، جب پا لیا اس کو غرق نے۔ سمندر میں جب غرق آیا نا، اور وہ سمندر میں جب وہ فرعون غرق ہونے لگا تو اب کہتا ہے آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لایا کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آیا نا طوفان اور پانی کا اس کے اوپر موج آئی نا، اب کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وہی الہ ہے، میں الہ نہیں، اور میں اب مانتا ہوں۔ جبریل نے منہ میں مٹی ماری اور کہا آل آن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے ساری زندگی نافرمانی میں گزار چکا ہے، وکنت من المفسدین، اور تو تھا ہی فسادی لوگوں میں سے۔ فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تیرے بدن کو
اونچی جگہ پہ لائیں گے، ننجی کا، نلکی کا بنجوۃ من الارض، نجوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، نلکی کا بنجوۃ من الارض، تفسیر مدارک کی، ہم تیرے بدن کو اونچی جگہ پہ ڈالیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے، لوگ دیکھیں کہیں فرعون ہے، یہ تو بنی اسرائیلیوں کے لیے نشانی بنے جی۔ نجات دینے والا میں نے حضرت پسند نہیں کرتے جی ننجی کا، کہ ہم تیرے بدن کو قیامت تک محفوظ کر دیں گے، یہ میں نے حضرت کو پسند نہیں، ہمارے حضرت کو کیا ہے مفسرین نے، لیکن حضرت دوسرا معنی کرتے ہیں جی کہ تیرے بدن کو ہم اونچی جگہ پہ ڈالیں گے، نیچے غرق نہیں ہونے دیں گے پانی کے اندر۔ ویسے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز پانی میں جائے وہ نیچے چلی جاتی ہے، سکل ہوتا ہے نا انسان کے وجود میں بوجھ، تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن تیرے بدن کو ہم اونچی جگہ پہ باہر نکالیں گے جی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں جی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا زَجر، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوّا صدقن، اچھا ٹھکانہ، سچائی کا ٹھکانہ، مصر اور شام، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، فَمَخْتَلَفْتُ، پس نہیں اختلاف کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آیا جی۔ یہ اختلاف جو شروع ہوا ہے تو علم آنے کے بعد تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے تیری طرف، بس آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، ذرا ان سے پوچھئے نا، وہ گواہی دیں گے کہ آپ کی کتاب سچی ہے جی۔ تو کیا پیغمبر کو شک تھا؟ نہیں تھا شک، تو پھر اللہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے تو پوچھئے؟ ان کنتا، ان جو آتا ہے تو وہ تو اسی معنی میں آتا ہے جی۔ تو اگر یہ خطاب ہے پیغمبر کو تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان جو ہے لو کے معنی میں ہے، بالفرض والمحال، فرضیہ جملہ ہے جی، ان لو کے معنی میں ہے۔ اور اگر یہ ان اپنے معنی میں ہے تو پھر یہ خطاب نبی کو نہیں، پھر اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں سے پوچھو کہ ان میں سے کسی کو شک ہے، یہ مکے والے، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں جی۔ کل یا محمد للکافر، تفسیر قرطبی جی، اے میرے نبی کہہ دیجئے کسی کافر کو کہ ان کنت فی شکن، اس کافر کو اگر کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے تیری طرف، تو پوچھ لے وہ ان بندوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، تیرے پاس سچی بات آ گئی ہے رب کی طرف سے، مت ہو شک کرنے والوں میں سے، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، بس ہو جائے گا تو من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین، تسلی ہے، کتاب اتنی عظیم ہے، مضمون سارے سچے ہیں، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں پر سچی ہو گئی ہے بات تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں، مور جباریت لگ گئی ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں بڑے عذاب علیم کو جی، قیامت کو یا موت کا عذاب۔ فلولا کانت قریۃ، چنانچہ سنو کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی جو ایمان لاتی پھر اس کا ایمان ان کو نفع دیتا، ایسی بستی دنیا میں کوئی بھی نہیں گزری جی کہ جو عذاب کے وقت ایمان لاتی اور ایمان اس کو فائدہ دیتا۔ بستیاں جو ہلاک ہوئی ہیں نا جی، ان میں سے کوئی بستی بھی ایسی نہیں کہ جو عذاب کے وقت ایمان لائی ہو اور پھر اس ایمان نے ان کو فائدہ پہنچایا ہو، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، بس قوم یونس واحد وہ قوم ہے جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی اور اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ پیغمبر چلے گئے نا پہلے، عذاب کے کچھ نمونے آئے نا ادھر سے، اللہ کے نبی چلے گئے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ سمجھا یہ
ظن اللہ نقدر علیہ، کہ اللہ تنگی نہیں کریں گے، عذاب تو آ گیا ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا حکم آنے والا ہے کہ نبی بستی چھوڑ دو، بس چلے گئے۔ قوم پیچھے سے عذاب کو دیکھتی ہے اور ڈھونڈتی ہے نبی کو، نبی تو ہے نہیں، تو کہتے ہیں یا اللہ اگر نبی ہوتے نا جی تو ہم تجھ سے توبہ کرتے، اور نبی سے بھی کہتے کہ اللہ نے فرمایا اچھا چلو ہم تم سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں جی۔ یہ واحد ایک قوم ہے، باقی ساری قومیں جو عذاب دے کر ایمان لائی ہیں ان کا ایمان ان کو فائدہ مند نہیں ہوا۔ یہاں نبی کا چلا جانا بھی قوم کے لیے نجات کا سبب بن گیا جی۔ کبھی نبی کا ہونا نجات کا سبب ہوتا ہے اور کبھی نہ ہونا، اللہ دکھا دیتے ہیں نا اپنی اپنی قدرت کے نمونے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے ہم نے ہٹا دیا ان سے ذلت کا عذاب دنیا میں، اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت مقررہ تک۔ ولو شاء ربک، تسلی جی، اگر تیرے رب چاہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے سب ایمان لائیں، سب لوگ سب کے سب جمیعاً اکٹھے مل کر تمام، اگر چاہے سب کو ہدایت دے دے، ولیکن لیبلوکم، وہ ذہن میں رکھیں جی اللہ آزماتے ہیں جی۔ افانت تکرہ الناس، کیا تو زبردستی کرتا ہے لوگوں پر یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں؟ میرے نبی آپ زبردستی کو منوا سکتے ہیں لوگوں سے؟ وما کان لنفس، کسی نفس کے لیے یہ بات نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی مشیت اور ارادے سے۔ جو بھی ایمان لاتا ہے پہلے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دیتے ہیں جی، اور اللہ کرتے ہیں گندگی ان لوگوں پر جو نہیں سمجھتے دین کو، اللہ ان پر گندگی ڈال دیتے ہیں جی، شرک والی غلاظت، اور ان کو وہ غلاظت اچھی لگتی ہے جی۔ غلاظت اندر ہوتی ہے دل میں اندر، اور وہ غلاظت پر بڑے خوش ہیں۔ شرکی مشرک سے بڑھ کر کوئی گندا انسان ہے جی؟ جو مرضی کرو اس کے ساتھ خوش ہے، اپنی عورتیں لے جاتا ہے قبروں پر، پیروں کے سامنے، درباروں میں، وہاں چھوڑ کے آتا ہے 2 دن 3 دن۔ یہ چلہ کاٹ رہی ہیں جی وہاں، ان نے نظر مانی ہوئی ہے جی وہاں۔ یہ گندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی بڑی باتیں یاد آتی ہیں جی۔ فرماتے تقریر میں کہ میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں ایک پیر صاحب کی بڑی شہرت تھی اور بڑی مشہور تھا، وہ لوگ بڑے شفا یاب ہوتے تھے وہاں۔ میں نے کہا چلو ملے تو صحیح، اس سے ہے کیا؟ بڑے دلیر آدمی تھے نا، پرواہ نہیں کرتے تھے کسی چیز۔ گئے جی، جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہ طالب علم ہے جو میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے جی۔ اکٹھے آج یہاں بیٹھا ہے۔ خیر لوگ شوٹ ہک گئے تو میں نے اس کو یہاں سے پکڑا اور میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو میرے ساتھ رہا ہے پڑھ، میں نے تو تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا ہے، تو آج لوگ تیرے آس پاس، اور یہ کہتا ہے بس نہ پوچھو جی، غلام خان نہ پوچھو، غلام خان۔ تو حضرت شیخ القرآن کا نام غلام خان تھا۔ تو حضرت شیخ القرآن نے کہا کرتا کیا ہے جن کے ساتھ، پہلے یہ بتا، یہ سارا چکر کیا چلایا ہوا ہے؟ کہتا ہے بس یہ بھی نہ پوچھو۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے بس کیا کروں، یہ جو ہے نا جی لوگ، یہ مجھے سمجھتے ہیں الہ، کہتے ہیں سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور میں جب زیر ناف بال کاٹتا ہوں تو جمع کر کے رکھتا ہوں، ہر بندے کو ایک ایک دے دیتا ہوں، کہتا ہوں پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح گھول کے پینا، بڑی شفا ہوگی۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کرتا ہوں جو رب کے دروازے کو چھوڑے اس کو یہ نہ دوں تو اور کیا دوں جی، اس کا مقدر ہی یہی ہے جی، اللہ کا دروازہ چھوڑا ہے نا جی، تو یہ گندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے جی؟ شرک والے لوگ ان پر اللہ گندگی مسلط کر دیتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، غیرت کے لحاظ سے۔ موحد سے بڑھ کر صاف ستھرا انسان کوئی نہیں، عقیدہ ٹھیک، عمل ٹھیک، فطرت ٹھیک، مزاج ٹھیک، غیرت مند ہوتا ہے جی موحد۔ قل انظروا زجر بر عناد کفار، کہہ دیے میرے پیغمبر غور تو کرو اس چیز میں جو آسمان و زمین میں ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے ان کو زمین و آسمان کی چیزیں؟ اور غور سے دیکھو۔ تم سمجھتے ہو سورج وقت پہ نکل آتا ہے، شام ہو جاتی ہے، چوپاؤں کی طرح کھاتے پیتے ہو، یاکلون کما تاکل الانعام، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے۔ ان کو پتہ نہیں ہمیں کیوں کھلایا جا رہا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کیوں کھا رہے ہیں۔
وما تغنی الآیات، اللہ کی آیتیں کام نہیں آتی، والنذر، ڈرانے والے جی، نذر جمع ہے نذیر کی جی، ڈرانے والے، اس قوم سے جو ایمان نہیں لاتی، فہل ینتظرون، تخویف دنیاوی، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر مثل ایام الذین خلو من قبلکم، ان جیسے واقعات، ان لوگوں کے واقعات جو گزر گئے ان سے پہلے، کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے نبیوں کو اور جو لوگ ایمان لائے۔ اسی طرح حقا علینا، ہمارے ذمے ہے کہ ہم نجات دے مومنین کو جی، ذمے سے مراد ہے تفضلا، اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے اپنی فضل سے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ قل یا ایھا الناس، چوتھی مرتبہ دعوے کا ذکر، اور یہ مقصودی ہے جی، عبادت اللہ کی کرو جی، چوتھی مرتبہ دعوے کا ذکر، اور یہ مقصودی دعویٰ ہے جی، عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے سوا کسی کو شفیع غالب نہ سمجھو۔ کہو میرے پیغمبر، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، فَأُخْبِرُكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاؤں، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو آؤ سنو، میرا دین کیا ہے، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، یتوفاکم، جو تمہاری جان نکالتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔ آؤ اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو میں واضح کر دیتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یہ لا الہ کا معنی ہے جی۔ آگے جو ہے نا ولیکن اعبد اللہ، یہ الا اللہ کا معنی ہے جی، نفی پہلے ہے اس بات بعد میں ہے، نفی پہلے ہے اس بات بعد میں ہے، اور نبی نے اپنا دین کھول کے بیان کر دیا ہے تاکہ کسی بندے